علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المکین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحافظین والواصفین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، آپ حضرات تو جانتے ہی ہوں گے، یاد بھی ہوگی یہ آیت کریمہ، آپ نے سنی بھی ہوگی اور یہ بات بھی سنی ہوگی کہ اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج مبارک کا ذکر ہے۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں جس کی شروعات مسجد حرام سے ہوئی، پھر آپ مسجد اقصی تشریف لے گئے۔ معراج کے واقعات تو لوگ بیان کرتے ہیں، مسجد حرام کی فضیلت بھی لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن مسجد اقصی کی کیا فضیلت ہے یہ شاید آپ بہت کم سنتے ہوں۔ معراج کے واقعے کو تو بیان کیا جاتا ہے، لیکن جس جگہ سے آقا کریم مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی جانب جانے کی شروعات فرمائی، اسے مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت کم لوگ اس کی فضیلت وغیرہ بیان کرتے ہیں، میں نے سوچا آپ حضرات کو اس کی فضیلت بتا دوں تاکہ اس کی جو فضیلت ہے اسے آپ ذہن میں رکھیں، اس کے لیے دعائیں کریں، اگر موقع ملے وہاں سے بھی عمرے کا احرام باندھیں، اس کی بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا مسجد اقصی، اس کی تعمیر، اس کا سنگ بنیاد کس طریقے سے ہوا۔ اس کا سنگ بنیاد جس طرح کعبہ مقدسہ حضرت سیدنا ابراہیم نے تعمیر فرمایا، اس کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم سے پہلے ہی حضرت آدم سے پہلے فرشتوں نے کعبہ مقدسہ کو تعمیر فرمایا۔ اب یہ جو مسجد اقصی ہے اس کے تعلق سے کتابوں میں لکھا ہے کہ اسے بھی اگر کعبہ مقدسہ کو نبی نے بنایا ہے تو پھر مسجد اقصی کو بھی نبی نے بنایا، اس کی بھی یہ فضیلت ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ہم کعبہ مقدسہ کی فضیلت بیان کریں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اللہ ہمیں یہ شرف عطا فرمائے کہ ہم حج بیت اللہ ادا کریں، عمرے کی سعادت سے مشرف ہو، خانہ کعبہ کی زیارت کریں، بے شک بلا شبہ، مگر مسجد اقصی کو بالکل ہم بھول جائیں، فراموش کر دیں، اس کا ذکر تک نہ کریں، یہ ایک ناانصافی ہوگی اور یہ اچھا کام نہیں ہوگا۔ مسجد اقصی کی بھی سنگ بنیاد، اس کی بھی تعمیر نبی نے فرمائی، حضرت سیدنا آدم کی اولاد میں سے کسی نے فرمائی۔ کعبہ مقدسہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد یہ بیت المقدس مسجد اقصی کو تعمیر کیا گیا، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا
آدم کی اولاد میں سے کسی نے اسے بنایا، پھر حضرت سیدنا نوح کی اولاد سام بن نوح جسے کہا جاتا ہے، انہوں نے اس کو اور بڑا کیا، بلند کیا اور اس کو پھیلایا۔ اس کے بعد اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر، ایک جلیل القدر نبی جن کا نام حضرت سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم ہے، انہوں نے جس جگہ حضرت موسیٰ کا خیمہ نصب تھا، خیمہ مطلب ہوتا ہے کیمپ، آپ حضرات جانتے ہیں کیمپ جہاں پر نصب تھا، جس جگہ کیمپ ان کا بنا ہوا تھا، اسی جگہ کو چونکہ وہ بابرکت تھا، معزز تھا، مکرم تھا، اسی جگہ کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی جگہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر فرمائی۔ اب جب اس کی تعمیر مکمل ہونے والی تھی کہ حضرت سیدنا داؤد کا وصال ہو گیا، آپ اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے گئے، اپنے بیٹے حضرت سیدنا سلیمان جو کہ بادشاہ تھے، انہیں یہ کام سپرد کر دیا کہ یہ کام تمہیں پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے، اس کام کی تکمیل کرنی ہے، یہ کام مکمل کرنا ہے۔ اب وہ کام چلتا رہا، لیکن کہا جاتا ہے قرآن مقدس کی آیت کریمہ بھی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کل شیء ہالک الا وجہہ، کل من علیہا فان، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی، ایک لمحے کے لیے تو انبیاء کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ امام اہل سنت فرماتے پھر اس کے بعد ان کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ دنیا سے بھی بہتر انہیں زندگی ملتی ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا، اب انہوں نے غسل فرمایا، 1 سال کا کام باقی تھا، کتنا؟ 1 سال کا مسجد اقصیٰ کا تعمیری کام باقی تھا کہ وفات کا وقت قریب آ گیا۔ غسل فرمایا، اچھے کپڑے پہنے، عطر لگایا، خوشبو لگائی، پتہ چلا کہ عطر لگانا نبی کی سنت کریمہ ہے۔ اگر بندہ خوشبو لگا رہے بہت اچھی بات، یہ نیت اگر اس کی ہے کہ میں 2-4 لوگوں کو دکھاؤں گا کہ میں اتنا اچھا عطر لگاتا ہوں، ثواب نہیں ملے گا۔ اگر وہ بندہ یہ نیت کرے انبیاء کی سنت ہے، اللہ اسے ثواب بھی عطا فرمائے۔ اچھی نیت انسان کر لیا کرے، اچھے کپڑے پہن رہا ہے، اگر معاذ اللہ اس کے دل میں تکبر کی نیت آ گئی کہ میں اچھے کپڑے پہنوں گا، لوگ کہیں گے ارے یار اتنا مہنگا والا کپڑا یہ بندہ پہن رہا ہے، اس بندے کو گناہ ملے گا تکبر کی بنیاد پر۔ لیکن اگر یہ نیت کرے اے اللہ تو نے مجھے نوازا ہے، اس نعمت کا اظہار کرنے کے لیے اچھے کپڑے پہن رہا ہوں، اللہ اسے ثواب عطا فرمائے۔ بندے کی نیت سے بھی انسان کو فائدہ ہوتا ہے، اگر اچھی نیت ہے ثواب ملے گا، بری نیت ہے دل میں چور بیٹھا ہوا ہے تو پھر اس بندے کو اپنے کیے کا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے جواب دہ ہونا۔ حضرت سیدنا سلیمان نے خوشبو لگائی اور سرما لگایا، عطر وغیرہ لگایا، اچھے کپڑے پہنے، اب جا کر کے آپ مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہو رہی تھی، 1 سال باقی تھا، کھڑے ہو گئے اور اپنا مبارک مقدس عصا، لکڑی جسے کہا جاتا ہے، اسے ٹیک لگا کر کے آپ کھڑے ہو گئے، تشریف فرما ہو گئے۔ آپ کی وفات کا وقت قریب آیا، اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے گئے، آپ کی وفات ہو گئی، مگر آپ عصے کے سہارے، لکڑی کے سہارے، اسٹک کے سہارے آپ کھڑے ہیں۔ جنات لوگ کام کر رہے تھے، ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ابھی حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم باحیات، بقید حیات، زندہ ہے اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ اب تو اور حالت ان کی خراب ہو گئی، پہلے کیا تھا کہ دن میں کام کرنا تھا، رات میں آرام کرنا تھا، مگر اب تو حضرت سلیمان بالکل نگاہوں کے سامنے، اب تو رات میں بھی کام کرنا پڑتا ہے، دن میں بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ اب بہت اسپیڈ کے ساتھ کام ہوا، 1 سال مکمل ہوا، مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل ہو جاتی ہے، وہ کام پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ اب جو حضرت سیدنا سلیمان ایک لکڑی کے سہارے کھڑے تھے، اللہ رب العزت نے دیمک کو پیدا فرمایا، اس دیمک نے لکڑی کو کھانا شروع کیا، اس اسٹک کو، اس لکڑی کو، اس عصا کو کھانا شروع کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے نیچے سے اگر کسی چیز کو کھا لیا جائے، وہ ظاہر سی بات ہے وہ چیز نیچے گر جائے گی، وہ لکڑی گر جاتی ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم زمین پر تشریف لے آتے۔ اب جناتوں کو پتا چلا کہ اللہ کے یہ جو نبی تھے ان کا وصال ہو چکا تھا، ظاہری طور پر وفات ہو چکی تھی، ظاہری طور پر اس دار فانی سے دار بقا کی جانب کوچ کر گئے۔ اب یہ جو مسجد اقصیٰ تعمیر کس نے فرمائی؟ اللہ کے نبی حضرت داؤد نے۔ تعمیر کس نے فرمائی؟ اللہ کے نبی حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم نے۔ اس کی بھی یہی فضیلت ہے، میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جس طرح مسجد نبوی کی فضیلت ہے کہ ایک بندہ اگر وہاں پر نماز پڑھتا ہے، اللہ اسے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ حدیث پاک بعینہ مسجد اقصیٰ کے بارے میں بھی ہے۔
مسجد حرام میں 1 لاکھ، ایک نیکی اگر کرتا ہے، 1 رکعت پڑھتا ہے، 1 لاکھ رکعتوں کا اسے ثواب ملتا ہے۔ لیکن مسجد نبوی جو ہے اس کی فضیلت اگر بندہ 1 رکعت پڑھتا ہے یا 2 رکعت پڑھتا ہے، اللہ اسے 50,000 رکعتوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھے بعین ہی یہی فضیلت میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، جو بندہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھتا ہے، میری اس مسجد میں جس طرح نماز پڑھنے پر اسے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، مسجد اقصیٰ میں بھی اگر بندہ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے گا، اللہ اسے بھی 50,000 رکعتوں کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ مسجد اقصیٰ کی فضیلت، اسے آپ جانیں، اسے یاد رکھیں اپنی دعاؤں میں بھی۔ اور دوسرا بھی ایک طریقہ ہے، انشاءاللہ میں اسے بیان ابھی کروں گا کہ کس طرح ہم اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کر سکتے۔ بس ہمیں کوئی چیز اچھی لگی، اب اس میں ہم اس کے بیک گراؤنڈ نہیں دیکھ رہے کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا، نہیں، بس ہمارا دھندا چلنا چاہیے، ہمارا جو کام کاج تجارت وہ چلنی چاہیے، یا ہمیں وہ چیز اچھی لگنی چاہیے، اگرچہ ہمارے مظلوم مسلمان بھائی کا خون کیوں نہ ہو۔ یہ ہمارا حال ہو چکا ہے۔ مسجد اقصیٰ کی میں بات کر رہا تھا، بھی انشاءاللہ وہ بات بھی میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکتے اور دشمنوں کو ہم کس طریقے سے انڈیا میں بیٹھے بیٹھے زیر کر سکتے، مغلوب کر سکتے۔ یہ جو مسجد اقصیٰ، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا، اعلان نبوت کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً آپ کی عمر شریف جو تھی وہ 51 سال کی تھی۔ 27 رجب المرجب کا مہینہ تھا، رجب کا مہینہ 27 تاریخ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عرش کا مہمان بنایا، یعنی معراج کا شرف عطا فرمایا۔ اب آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ آپ جانتے ہیں مسجد حرام سے ہوئی، کتابوں میں لکھا ہے گیٹ نمبر 157 غالباً، یعنی مسجد حرام میں بہت سارے گیٹ، 157 نمبر کا جو گیٹ ہے وہی ام ہانی کا مکان تھا۔ آقا کریم نے معراج کی شروعات بھی وہیں سے فرمائی۔ اگر آپ جائیں، اللہ آپ کو یہ شرف عطا فرمائے، ہمیں بھی شرف عطا فرمائے، کوشش کریں کہ اس گیٹ کے پاس ہم پہنچے، وہاں جا کر ہم 2 رکعت ادا کریں۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ تو ماشاءاللہ ہو کے بھی آئے، اور اللہ سب کو اپنے در کی مقبول حاضری نصیب فرمائے، سب کو اللہ رب العزت حاضر بنا دے۔ جائیں تو کوشش کر 157 یا 147 گیٹ نمبر کے پاس آپ پہنچے، وہاں جائے 2 رکعت ادا کریں، دعائیں کریں، اس لیے کہ دعا کی قبولیت کا مقام، کیونکہ یہ ایسی جگہ ہے جس جگہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی یہی سے شروعات فرمائی۔ اب یہاں سے آپ تشریف لے گئے، دوسری جگہ آپ جو گئے تو سیدھے آپ آسمان پر نہیں گئے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حضرات جانتے آپ مسجد حرام سے کہاں گئے؟ کہیں اور نہیں گئے، بلکہ وہی گئے جسے دنیا مسجد اقصیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہاں آپ گئے، تشریف لے گئے، اور جس جگہ وہ کھوٹی باندھی گئی تھی، آج بھی آپ کی جو مبارک مقدس براق جو آپ کا تھا، جس جگہ اسے باندھا گیا تھا وہ جگہ بھی آج وہاں پر موجود ہے۔ بطور تبرک لوگ اس کی زیارت کرتے، وہاں جا کر نماز پڑھتے، دعائیں کرتے، دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے کہ ہم وہاں جائیں، اس کی زیارت کریں، نماز پڑھیں، دعائیں کریں، وہاں پر اللہ کا ذکر کریں، رسول اللہ کی بارگاہ میں درود پاک کا خراج عقیدت پیش کریں۔ اللہ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے۔ اب پھر جب آپ مسجد اقصیٰ پہنچے، وہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کے فرائض کو انجام دیا، امامت فرمائی۔ اب آپ دیکھیں، یہاں مقتدی اگر ہو، بہت پیسے والے ہوں، کیسے ہو، مطلب اپنے اعتبار سے اچھے ہو، بلند و بالا ہو، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اللہ رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اچھی بات ہے۔ لیکن وہاں جو امامت ہوئی، وہاں اللہ کے نبی نے کسی اور کی نہیں، اللہ کے انبیاء کی امامت فرمائی۔ کتنے بڑے شرف کی بات ہے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایاہ مانا اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے، عزیز و سلطنت آگے کر گئے۔ میرے امام اہل سنت نے یہ شعر قصیدہ معراجیہ کے اندر اسے ذکر فرمایا، اسے ارشاد فرمایا، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر انبیاء کی امامت کے فرائض کو انجام دیا۔ یہ مسجد اقصیٰ، اس کی یہ فضیلت۔ دوسری بات، قرآن مقدس میں اللہ نے معراج کا جو ذکر فرمایا تو کیا ارشاد فرمایا؟ مسجد حرام تو کیا ہی ذکر کہ مسجد حرام سے شروعات ہوئی معراج کی، اور مسجد اقصیٰ پھر پہنچے۔ آگے اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، الذی بارکنا حولہ،
یہ مسجد اقصی وہ ہے جس کے آس پاس والے حصے کو ہم نے مبارک بنایا۔ اللہ رب العزت مسجد اقصی بیت المقدس کے مبارک ہونے کی گواہی دے رہا، شہادت دے رہا۔ بہت سارے انبیاء کرام وہاں پر تشریف لائے، عبادتیں کی، نمازیں پڑھی، بندگی کری، عبادت، ریاضت، اللہ رب العزت کو وہاں پر یاد کیا۔ اللہ کو انبیاء کی ادا پسند آ گئی، قرآن مقدس میں اسی کو ذکر فرما دیا۔ یہ مسجد اقصی۔ اور آگے بڑھے، اس کی آخری فضیلت، ویسے تو بہت ساری فضیلت ہے، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے مکہ مکرمہ سے، اس وقت مدینہ منورہ جو تھا بیماریوں کا گھر تھا۔ آقا کریم کے مبارک قدم پڑے، اللہ نے اسے بیماریوں سے ہٹا کر شفا والا گھر بنا دیا۔ یہ مصطفیٰ کریم کے قدموں کی برکت، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا۔ 17 یا 16 مہینے آپ نے سنا ہوگا کس جگہ آپ نے رک کر کے نماز پڑھی، تو آپ حضرات جانتے ہیں مسجد اقصی کی جانب آپ نے رک کر کے نماز پڑھی 16 یا 17 مہینے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت، بار بار آپ کی نگاہیں اٹھ رہی تھیں، فولی وجہک شطر المسجد الحرام قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار امید سے، تمنا کے ساتھ، ایک دل میں ایک خواہش تھی کہ کاش کعبہ مقدسہ مصطفیٰ کا اور امت مصطفیٰ کا قبلہ بن جائے۔ اب بار بار نگاہیں اٹھ رہی تھی، اللہ رب العزت کو کب یہ گوارا تھا کہ اپنے محبوب کی مرضی کے مطابق وہ عمل نہ کرے، فوراً آیت کریمہ نماز کی حالت میں، ایک روایت کے مطابق ظہر کی نماز تھی، ایک روایت کے مطابق عصر کی نماز تھی، مسجد قبلتین مدینہ منورہ میں تقریباً 4-5 کلومیٹر کی دوری پر، مسجد نبوی سے دور یہ مسجد واقع ہے۔ اسی مسجد میں آیت کریمہ نازل ہوئی، فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ اے محبوب، ہم بار بار آپ کی نگاہ کا آسمان کی جانب اٹھنا دیکھ رہے ہیں، فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ اے محبوب، آپ اپنے رخ انور کو، رخ زیبا کو مسجد حرام یعنی کعبہ مقدسہ کی جانب پھیر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ مقدسہ کی جانب اپنے رخ زیبا کو، رخ والضحیٰ کو، رخ انور کو پھیر دیا۔ اب آپ یہاں دیکھیں، میرے امام اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق آپ نے کعبہ مقدسہ کو، اللہ رب العزت نے کعبہ مقدسہ کو مکہ مکرمہ میں جو ہے اسے قبلہ بنا دیا۔ لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ 16 یا 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسری جو آپ کے امت کے افراد تھے، انہوں نے کعبہ مقدسہ کے بجائے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی۔ اس سے بھی بیت المقدس کی عظمتوں کا اندازہ ہوتا ہے، برکتوں کا اندازہ ہوتا ہے، اس کے مقام و مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بیت المقدس کو بھلا چکے ہیں، اسے بھول چکے، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا مسئلہ نہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، ہمارا ہے، ہمارا تھا اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ہمارا رہے۔ اب ہم یہاں پر جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں 40-45 دنوں سے جو سلسلہ جاری آپ حضرات جانتے ہیں، ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کیا کر سکتے ہیں؟ 2 کام تو ہم ضرور کر سکتے ہیں، ہم مالی اعتبار سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ابھی فی الحال میں 2 چیزوں کی آپ سے بات کروں۔ ایک تو ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں 40-45 دنوں سے کیا سلسلہ جاری، دعا تو کر سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تہجد میں آپ اٹھے، اس وقت کی دعا اللہ رب العزت رد نہیں فرماتا، فوراً اسے شرف قبولیت سے سرفراز فرماتا۔ لیکن ہمارے بھائیوں کو 5 وقت کی جو فرض نمازیں وہی پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، تو پھر تہجد کی نماز پڑھنے کا تو بہت دور کا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تہجد میں اٹھے، پڑھے اور اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر گر گڑا کر، اس وقت کوئی ریاکاری نہیں، کیوں؟ کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں دیکھنے والا۔ دن میں تو اگر ہم نماز پڑھ رہے ہو سکتا ہے 4 لوگ دیکھیں گے، بعد میں جا کر کے بات کریں یار بہت اخلاص کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، ہو سکتا ہے ریاکاری کا دل میں شبہ آ جائے۔ لیکن میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے وہ نماز جو رات میں لوگ سو رہے ہوں، اس وقت جو نماز پڑھی جائے اللہ اسے بے حساب پسند فرماتا ہے۔ والناس نیام، حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ اس وقت آپ دعائیں کریں، ایسے بھی آپ دعائیں کریں۔ دوسرا جو طریقہ ہے بہت مؤثر بھی طریقہ ہے، پہلا طریقہ بھی مؤثر ہے، بہت اثر انگیز ہے، وہ بائیکاٹ کا ہے۔ آپ اس کی جو بنی ہوئی چیزیں ہیں اس کا آپ بائیکاٹ کریں، آپ اس سے قطع تعلق، اس کی چیزوں کو استعمال نہ کریں۔
آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ایک اسپرائٹ اگر پیوں گا تو میری 10 روپے کی اسپرائٹ سے کیا ہو جائے. ارے بھائی 10 روپے کی اسپرائٹ اگر انسان پیتا ہے اسے خرید کر کے، تو میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اسپرائٹ نہیں پیتا ہے، وہ کسی فلسطینی چھوٹے سے بچے کا خون پیتا ہے. میں یہاں تک کہتا ہوں. آج کل شادیوں میں بالکل اپنی شان دکھانے کے لیے لوگ اسپرائٹ رکھیں گے، پیپسی رکھیں گے، کوکو کولا رکھیں گے، یہ ساری چیزیں. اور دکانے والے ان کو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری دکان میں منگانے سے کیا ہو جائے گا. ارے نادان بے وقوف، تیرے منگانے سے کتنے فلسطینی بچے شہید ہوں گے. تو قبر میں تو تیرا سارا مال نہیں لے جائے گا، تیری قبر میں انہی مسلمان بھائیوں کی اگر تو نے مدد کی ہوگی یہی مدد کام آئے گی، تیرا پیسہ کام نہیں آئے. اس کو ہوتا ہے نا، جیسے ایک بندہ ہے، آس پڑوس میں دکان ہے، اس کا بھی پرائیویزن اسٹور، اس کا بھی پرائیویزن اسٹور، اس نے منگانا چھوڑ دیا، اب یہ اور منگا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے منگا دیا، اب میرا جو دھندا ہے وہ اور چلے گا. یعنی اس کی مجبوری سے فائدہ، میری تو بلے بلے، اس کے یہاں تو ہے ہی نہیں، میرے یہاں یہ چیز مل رہی. ارے بے وقوف، اس طریقے سے تو پیسے نہیں کما رہا ہے بلکہ تو خون حاصل کر رہا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کا، اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کا. ارے ایسے ایسے ویڈیوز آتے، ایسی ایسی خبریں آتی ہیں کہ انسان کی روح کانپ جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے، سب سے زیادہ بچے اگر پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، سب سے زیادہ بچے اگر شہید ہوئے تو انہی 40-45 دنوں کے اندر شہید ہوئے. سب سے زیادہ بچے. اب یہ یوکرین کے اندر بھی یہ وار وغیرہ چلا تھا، جنگ وغیرہ چلی تھی، لیکن وہاں اتنے بچے شہید، بلکہ بڑے بھی اتنے زیادہ وہاں پر نہیں مرے، بچے بھی نہیں مرے. جتنے بچے فلسطین کے اندر 1.5 مہینے کے اندر جتنے بچوں نے جام شہادت نوش فرمایا. میں نے دیکھا خود اپنی آنکھوں سے کہ ایک جگہ ایک اپنے والے کی دکان ہے، اپنے اہل سنت و جماعت کہلانے والے پرائیویزن اسٹور، قریب میں ایک بد مذہب بد عقیدہ ایمان سے خالی، اس کی دکان ہے پرائیویزن اسٹور. اب دیکھیں کہ ہمارے والے جو ہیں یعنی اہل سنت و جماعت کہلانے والے کتنے بے شرم بے غیرت ہو گئے. وہ جو بد مذہب تھا بد عقیدہ تھا اس نے منگانا چھوڑ دیا. ایک چیز اس کے فریج میں آپ کو نظر نہیں آئی، صرف انڈیا کی چیزیں، دہی ہے، اسی طرح جیرا سپ ہے، پھر وہ سپ کی ایک لیمو سپ وغیرہ آتی ہے، یہ ساری چیزیں. لیکن جو ہمارا اپنا کہلانے والا ہے، جو اپنا اہل سنت و جماعت کا کہلانے والا، اس نے مال منگانے میں اور اضافہ کر دیا. کیوں؟ کیونکہ پڑوسی نہیں منگا رہا ہے، میری تو بلے بلے ہو جائے، مجھے تو جتنا فائدہ ہو رہا تھا اس کا دوگنا فائدہ حاصل ہوگا. اس بے وقوف جاہل کو یہ نہیں پتا کہ میں اس طریقے سے دشمنوں کی مدد کر رہا ہوں، اور دشمن جو ہے اسی مدد، اسی تعاون اور اسی طاقت کو ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. خدا را آپ یہ کام نہ کریں. پہلی بات تو ہماری پبلک کی غلطی ہے. کیوں؟ کیونکہ پبلک دکان والوں سے خریدتی ہے. اب دکان والوں کے پاس ڈیمانڈ ہوگی تو اوپر سے مال، ان کا تو ضمیر بالکل بک چکا ہے، وہ ضمیر فروش ہو چکے، ان کو صرف کمانا 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 ہے، بس اپنے مسلمان بھائیوں کی فکر نہیں. میں ابھی بھی کہتا ہوں ایک اسپرائٹ پینا ایک فلسطینی مظلوم چھوٹے سے بچے کے خون پینے کے برابر، اور ایک ڈیری ملک کھانا، ایک کٹ کیٹ کھانا اس کا کچا گوشت چبانے کے برابر. میں یہاں تک کہتا ہوں. تو بائیکاٹ آپ کریں، پہلے پبلک کو کرنا ہوگا. جب دکان والوں کی سیٹ گرم ہوتی رہے گی کہ بھائی کوئی بک ہی نہیں رہا ہے، کوئی آ ہی نہیں رہا ہے، وہ مال سڑ رہا ہے، بیکار ہو رہا ہے، کسی قابل نہیں ہے، وہ بالکل ایک دن ایسا آئے گا کہ اسے کسی کو فری میں دے دیں گے یا پھر کم داموں میں بیچ کر کے وہ اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو خدا را آپ حضرات بھی بائیکاٹ کریں، ورنہ دکان والوں تو صرف کمانے سے مطلب ہے، ان کو قبر کی یاد نہیں آتی، بس صرف کمانا ہے کمانا ہے کمانا ہے کمانا. پتہ نہیں ایسا لگتا ہے کہ قبر میں بھی یہ سارے کے سارے پیسے لے کے جائے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایک نہ خریدنے سے کچھ نہیں ہوگا. ارے بہت فرق پڑتا ہے. جتنا انہوں نے 1.5 مہینے کے اندر تقریباً کچھ 27,000 ٹن یا پتہ نہیں کچھ ایک اندازہ تھا، کچھ ایک حساب تھا، وہ انہوں نے خرچ کیا ہے. اب ان کے پاس ہتھیار وغیرہ کے لیے جو بھی ان کو ضرورت ہے اس کے لیے ان کے پاس مالی امداد، مالی تعاون، مالی رقم، پیسے وغیرہ اتنے نہیں ہے جتنے کی ضرورت ہے. 4-5 دن تک تو ابھی بند ہے یہ سب چیزیں، جنگ وغیرہ کا سلسلہ بند کر دیا گیا. 4-5 رشیا اور چائنا وغیرہ کے کہنے پر میٹنگ وغیرہ ہوئی وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کے پاس اچھا خاصا نقصان ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے بائیکاٹ کیا. اگر مکمل طریقے سے کہے، محمود پراچا کر کے ایک
ایڈوکیٹ ہے انڈیا کا، بہت بڑا ایڈوکیٹ ہے، سپریم کورٹ کا ایڈوکیٹ ہے، اس نے کہا، کل بیان دیا کہ اگر پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان بسنے والے اگر وہ بائیکاٹ کریں اسرائیل کا تو اس کی اکانومی میں کافی فرق پڑے. اس کی اکانومی اگر ہائی لیول کی ہے تو نیچے آ جائے. ابھی ہم تھوڑا بہت بائیکاٹ کر رہے ہیں، تب الحمدللہ ان کے میک ڈونلڈ کے ہوٹل میں وہاں کے جو چپراسی ہے، جو کام کرنے والے ہیں، وہ صرف ٹیبل صاف کر رہے ہیں، کوئی کسٹمر نہیں ہے الحمدللہ، اور کافی فرق پڑا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایک پیزے سے کچھ نہیں ہوگا؟ یہ جو میک ڈونلڈ ہے، اس کی رپورٹ BBC کی رپورٹ کے مطابق میک ڈونلڈ کی ڈیمانڈ آل اوور ورلڈ میں اتنی ہے کہ ایک سیکنڈ کے اندر اس کے 45 پیزے بکتے. کتنے؟ 45 پیزے. پیزا تو آپ کھاتے ہیں ماشاءاللہ، بہت بالکل اس کو لذت کے ساتھ آپ کھاتے ہوں گے. تو اپنے گھر میں بنا کے کھائے یا کسی سنی مسلمان بھائی کے یہاں کھائے، اس کی بھی معیشت مضبوط ہوگی، اس کا بھی کاروبار مضبوط ہوگا، ثواب ملے گا. یہ یہودی عیسائی کی پروڈکٹ ہم کھائیں، استعمال کریں، ایک تو حرام ہمارے پیٹ میں جائے، اور وہی رقم ہمارے مسلمان بھائیوں کے خلاف ان کے خون کی ہولی کھیلنے کے لیے ہم استعمال کرنے کے لیے دیں. یار ہمارا ضمیر کہاں مر گیا ہے؟ ہمیں تو ڈوب مرنا چاہیے کہ ہم اپنی رقم اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کو شہید کرنے کے لیے دے رہے ہیں. ہمیں تو چلو بھر پانی نہیں بلکہ ایک قطرہ پانی کا ناک میں ڈال کر کے مر جانا چاہیے. اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو میں نے آپ کو کہا کہ اسرائیل کی جو میک ڈونلڈ کمپنی یہاں بھی یوسف ٹاور کے پاس کارنر پر بھی آپ دیکھتے ہوں گے، آپ کو جانا نہیں، بس میں ایسے بتا رہا ہوں ایک مثال سمجھانے کے لیے. ایک سیکنڈ کے اندر 45 پیزے اس کے بکتی. یعنی آپ دیکھیں اس کی ڈیمانڈ کتنی، لوگ اس سے کتنے، لوگ اس کو کتنا پسند کرتے ہیں، اور اس کی لوگوں کو کتنی خواہش تمنا اور کتنی لذت کے ساتھ اسے کھاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں، ایک اندازہ لگائیں، آپ مان لیں، فرض کر لیں، سپوز جسے کہا جاتا ہے، فرض کر لیجیے آپ اگر یہ 45 پیزے کھانے والے صرف اور صرف مسلمان ہیں، اگر وہ کھانا چھوڑ دیں اس کی اکانومی نیچے آئے گی یا نہیں آئے گی؟ یہ تو میں ایک اندازہ، اگر 45 پیزے کھانے والے مسلمان، اور اگر 5 مسلمان ہیں 5 پیزے کھانے والے 45 میں سے، تو بھی کچھ کم سے کم 5% تو فرق پڑے گا. اگر 50 کا اندازہ لگائے تو 10% فرق پڑے گا. تو میرے دوستو بھائیو، آپ سے گزارش ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ میری ایک کیڈبری خریدنے سے کیا ہو جائے. ارے بہت کچھ ہوگا. آپ نے نہیں خریدی، دوسرے نے نہیں خریدی، تیسرے نے نہیں خریدی، چوتھے نے نہیں خریدی، اب دکان والا جو ہے مجبوراً اسے مال پھینکنا پڑے گا اور توبہ کرنی پڑے گی، اور آئندہ مال نہ منگانے کا وہ ارادہ کر لے گا، قسم کھا لے گا. انشاءاللہ اس سے بہت فرق پڑے گا. اور محمود پراچا نے دوسری بات یہ بھی کہی تھی کہ اگر مسلمان بائیکاٹ کرے تو کافی فرق پڑے گا. لیکن دوسری قوم کے جو لوگ ہیں جو انسانیت کو پسند کرتے، ہیومینٹی، انسانیت کو جو پسند کرتے، اگر وہ بھی انسانیت کے ناطے اگر بائیکاٹ کرتے ہیں، اسرائیل کی اکانومی جو ہے بہت اپ ہے، وہ بالکل ہی ڈاؤن ہو جائے، بالکل ہی وہ کیا ہے، ڈاؤن ہو جائے گی. اس کے کھانے پینے کے پھاپے ہو جائیں گے، کھانے پینے کے مسئلے ہو جائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے حساب سے آپ بائیکاٹ کریں. یہ بہت مؤثر ذریعہ ہے، بہت مؤثر ذریعہ ہے. یہاں تک کہ وہاں کا جو پریسیڈنٹ تھا نتن یاہو، اس نے تو یہ کہا کہ ہمارا کوئی بائیکاٹ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بس ایسے ہی اوپر سے کہہ رہا ہے، ورنہ تو اس کا کافی فرق پڑا ہے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ امریکہ وغیرہ میں جو ہمارا بائیکاٹ کرتا ہے اس کو بائیکاٹ کرنے کی سزا ملتی ہے. مطلب اس کو اتنا تو احساس ہے کہ بائیکاٹ ہو رہا ہے اور نقصان بھی ہو رہا ہے. تو آپ بائیکاٹ کریں، بائیکاٹ جاری رکھیں. اور ہمارے دکان والے بھائیوں سے گزارش ہے، مؤدبانہ مخلصانہ جمعہ کا یہ مقبول وقت ہے، آپ کے لیے دعائیں ہم کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور اپنے فلسطینی مظلوم مسلمان چھوٹے چھوٹے بچوں کا خون پینے سے آپ پرہیز کریں. اللہ تعالی ہمیں آپ کو ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو اپنے مسلمان مظلوم بھائیوں کی مدد کرتے رہنے کی، تعاون کرتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. کھڑے ہو جائے، صفحے درست کر لے، خالی جگہ کو پر کر لے، سنت باقی ہو اطمینان و سکون کے ساتھ ادا فرما لے.